دیکھیے بات یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سب کو دعوت دی ہے کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں. بالکل بھائی آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے, اثاثے ڈکلیئر ہو چکے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہم ایک سیل بھی بنائیں گے اور اس سیل کے ذریعے سوئس بینک سے لے کے تو کیا عمران خان نے عدالت لگا لی ہے؟ ایک سیکنڈ, نہ عمران خان نے کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک بنا لیا ہے؟ کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا شرمیلا ایک جملہ مجھے کہنے دو. شرمیلا مجھے 2 جملے کہنے کی اجازت دو. عمران خان صاحب نے 15 دن پہلے کہا تھا کہ میں 2-4 دن میں اپنے اور اپنے خاندان کے اثاثے ڈکلیئر کروں گا. ہم آج تک اس 2-4 دن کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے ڈکلیئر کی تھی 530 کنال کی زمین میاں چنو میں 50,000 روپے کی, وہ 50,000 روپے کی کیسے لی انہوں نے؟ ہم بھی منتظر ہیں. 300 کنال کے بنی گالا کے مکان میں ایک شخص رہتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا غریب پرور کہتا ہے. ہم بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں جو چندہ شوکت خانم کے لیے جمع ہو رہا ہے وہ جلسوں جلوسوں پہ کیسے لگ رہا ہے. آج تک انہوں نے ہمیں اکاؤنٹیبل ہو کے نہیں بتایا کہ جلسوں پہ, لاہور کے جلسے پہ اور اب جو کراچی میں نظارے جو کروڑہا روپے خرچ ہو رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون فنڈ کر رہا ہے؟ اور تبدیلی یہ کیسے لائیں گے with شاہ محمود قریشیز and مسعود شریف and جہانگیر تریز, جو یہاں ادھر ادھر دوسری جماعتوں سے دھتکارے ہوئے نکالے ہوئے جو پرانے کارتوس ہیں, ان کے ساتھ یہ تبدیلی کیسے لائیں گے؟ نیا کیپٹن پرانی ٹیم, یہ چلتا نہیں ہے. بی بی کچھ کہیں گی اندلیب صاحبہ؟ 2-3 بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. جی بالکل جی, میں بھی ایک سوال ساتھ ایڈ کر دوں. ایک سوال میں بھی ایڈ کر دوں جیسمین آپ کی اجازت سے. جی کر دیجئے. میں یہ سوال ایڈ کروں گا کہ یہ جو اثاثوں کی بات ہوتی ہے وہ تو قانون بھی موجود ہے, جو الیکشن لڑتے ہیں قانون کے مطابق وہ اثاثے بھی ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں اصل اثاثے, تو کیا ISI نے انہیں کوئی انفارمیشن دی ہے؟ کیونکہ ملاقاتیں یہ بہت کرتے ہیں. یا عمران خان نے کو اپنی عدالت بنا لی ہے سپریم کورٹ جس کے مطابق یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے؟ یہ کیا سوچ ہے ان کی, یہ عدالتی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی باتیں کرنا؟ یہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی زیادہ تعلقات ہیں یا CIA سے بھی انہوں نے تعلقات بڑھا لیے ہیں؟ کیا ذرا یہ معاملہ بھی واضح ہونا چاہیے. اوکے اندلیب صاحبہ کچھ کہیں گی آپ؟ جی میں بالکل, ایک جہاں تک عمران کے اثاثوں کا تعلق ہے تو ایک پائی جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے, ان کے پاس ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اثاثے ڈکلیئر کر دیے, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, ہم نے جب کہا ہے کہ وی وانٹ این انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان, جو باہر اثاثے پڑے ہوئے جن کا ریکارڈ ہر سائٹ پہ ہے, اس کو وہ ڈکلیئر کریں اور اس کو وہ کہیں کہ جی کیسے پاسبل ہے کہ آپ نے 3 کروڑ ڈکلیئر کیا ہے اور آپ کی 300 ارب کی جو پراپرٹی پڑی ہے باہر, اس کی کوئی یہاں گفت و شنید نہیں ہے. بے نامی جو آپ کی ساری پراپرٹی پڑی ہے, فیکٹریاں پڑی ہیں, اس کا کوئی آپ کا والی وارث یہاں نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ISI بیک ہے, ایک میاں صاحب کی فیکٹریوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے جی ISI بیک ہے, تو اور یہ جلسوں میں کہاں سے آ رہا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے اینالسٹ اور میڈیا والے وہاں موجود تھے. 3 لاکھ جو بندہ آیا تھا, آپ نے سب نے ان کے انٹرویو کیے, سب نے یہ کہا جی ہم خود آئے ہیں, بڑے سے لے کے بچہ تک. آپ کے پاس ایویڈنس ہے, دوبارہ چلا لیں وہ ریلیں, دوبارہ انٹرویو لے لیں. اگر آپ حقیقت کو فیس نہیں کر سکتے, آپ کے سامنے سرویز آ رہے ہیں کہ آپ کی پاپولیرٹی کیسے نیچے جا رہی ہے اور کیسے ہماری اوپر آ رہی ہے. اگر آپ حقیقت کو فیس نہیں کر سکتے تو پھر آپ کہیں گے کہ ویژن نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے. جن کے پاس 60 سال کا تجربہ ہے, انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا کہ نہیں؟ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا کہ نہیں؟ ایک چھوٹا سا سوال صدیق فاروق صاحب, آپ کی بات کو آگے لے کے چل رہی ہوں. اندلیب صاحبہ, شاہد قاضی صاحب آپ کے بلوچستان کے وائس پریزیڈنٹ تھے, آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر تھے, آپ کی پارٹی کے ایک بہت پرانے رہنما تھے. انہوں نے چند روز آپ کی پارٹی سے ریزگنیشن دیا ہے اور انہوں نے اپنے ریزگنیشن لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ میں اس لیے ریزائن کر رہا ہوں کیونکہ اب عمران خان کی پارٹی ہائی جیک ہو گئی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن گئی ہے. آپ کی پارٹی سے ابھی تک ان ایلیگیشنز پہ کوئی جواب نہیں آیا. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ قوم آپ کو سن رہی ہے, یہ بڑا سیریس ایلیگیشنز ہیں جو میں اور صدیق فاروق صاحب نہیں لگا رہے, آپ کی اپنی پارٹی کے بہت اہم رہنما لگا رہے ہیں جن کے لیے آج بھی بلوچستان میں احتجاج ہو رہا ہے. آپ جواب دینا چاہیں گی؟ میں بھی 2 سوال عرض کر دوں. بس آپ لوگ اس بیچاری سے ہی سب سوال کرتے رہے, اپنے کھاتوں کے سوال جواب نہ دینا. جلدی سے جی مجھے جلدی سے نہیں, میں اس کا جواب بھی دوں گا, لیکن سوال اچھی بات ہے نا, یہ بہت چونکہ اوپر جا رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے عمران خان کے ویژن کا حال یہ ہے
کہ انہوں نے کہا مجھے گورنر سندھ بنا دو تو میں ٹارگٹ کلنگ اور سارے مسائل حل کر دوں گا. یہ کب جبکہ کہا آئین انہوں نے میں گورنر کے سن لینا, کب کہا انہوں نے سن لے, یہ انہوں نے جن دنوں ٹارگٹ کلنگ کی بات چل رہی تھی اور سپریم کورٹ نوٹس لے رہی تھی ان دنوں انہوں نے 2 دفعہ کہا, جبکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے. سن لینا آپ میری بات, جیسمین آپ بھی مہربانی کریں, کہ آئین میں گورنر کے اختیارات ہی کوئی. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے جو لاہور میں تقریر کی انہوں نے کہا جناب کہ جنہوں نے پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھ بیچا, بھائی وہ تو پرویز مشرف نے بیچا تھا, آپ اس کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, آپ پھر انہوں نے ایک سیکنڈ سنیں صدیق الفاروق صاحب, اٹس ناٹ فیئر. اندلیب صاحبہ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے نا, تو وی کانٹ ہیئر ہر. وی جسٹ کمنگ ٹو دی اینڈ آف دی پروگرام. آپ مجھے خالی یہ بتا دیں صدر مملکت کو اس وقت جمہوریت کے لیے کس سے خطرہ لاحق ہے؟ آپ لوگوں سے. ہم لوگ اس ملک میں کسی غیر جمہوری تبدیلی کو سپورٹ اپنی جان کی قیمت بھی دینی پڑی تو نہیں کریں گے. ٹھیک, ہم لوگ عوام کا دباؤ ڈال سکتے ہیں الیکشن کے لیے, جو ڈالیں گے انشاءاللہ. غیر جمہوری تبدیلی کو ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں گے. کس کا خطرہ ہے؟ اور جمہوریت نام آصف علی زرداری صاحب کا نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. جمہوریت کام جو چیز ہے وہ آئین میں لکھی ہوئی ہے اور ہمارے رویے ہیں. آئین کی پابندی کریں گے تو جمہوریت ہوگی. سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا خطرہ کس کی طرف ہے؟ ان کو نہیں, ہم آئین کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو ٹھیک نہیں کام کر رہے. ضیاء کی باقیات آج بھی موجود ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ ضیاء کی باقیات آج بھی موجود ہیں, جو یہ نعرے لگاتی ہیں کہ بھاٹی چوک پہ ہم ایک جمہوری آئینی صدر کو الٹا لٹکا دیں گے. ضیاء کی باقیات آج بھی موجود ہیں, جو کبھی فوج کے پیچھے بیٹھ کے وار کرتی ہیں, کبھی سپریم کورٹ کے جھنڈوں کے وار کرتی ہیں. لیکن ایک چیز یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کا کارکن جالا تیار ہے ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے. ہم ہمیشہ جمہوریت کے لیے ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے. میں آپ سے بار بار یہی ضیاء کی باقیات ہیں جیسمین. کون؟ میں آپ سے بڑے کھلے طریقے سے کہہ رہی ہوں ہیں ضیاء کی باقیات کے. کون؟ دیکھیے, شاہ محمود قریشی صاحب کے سیاسی مقاصد کچھ بھی ہوں گے, لیکن کسی شخص کو اتنا نہیں گرنا چاہیے ان سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کہ ملک کی سیکیورٹی کو ایٹ سٹیک لگا دے. آپ ہی کے چینل پہ ایک پروگرام کے اندر ان کے مختلف کلپس دکھا دیے گئے جہاں وہ 3.5 سال تک بطور وزیر خارجہ چلا کے کہتے تھے کہ ہمارے نیوکلیر اثاثے سیف ہیں. اور شاید ان کو یاد نہیں ہے کہ نومبر 9 تاریخ کو 2009 میں صدر صاحب نے والنٹریلی کنٹرول اینڈ کمانڈ اتھارٹی منتقل کر دی تھی پرائم منسٹر صاحب کے لیے. یہ وہی صدر ہیں گن گاتے رہتے تھے, یہ وہی صدر ہیں جن کو یہ کہتے تھے کہ بی بی کے ویژن پہ چل رہے ہیں, یہ وہی صدر ہیں جن کو کہتے تھے قربانیاں دی ہیں, 11 سال جیل کاٹ کے آئے ہیں, اور آج انہی صدر کو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اثاثے محفوظ نہیں ہے. میرے خیال ہے یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو میرا خیال ہے کہ کچھ علاج کی ضرورت ہے. اوکے, اندلیب صاحبہ کنیکٹڈ ہے, میں لاسٹ کامنٹ ان سے لینا چاہوں گی. اندلیب صاحبہ کچھ کہیں گی آپ؟ جی بالکل, میں یہ کہوں گی ہوتا یہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب آپ عوام کے دل اور دماغ سے نکل جاتے ہیں اور آپ اپنا جائز مقام بھول جاتے ہیں تو پھر آپ تو میں کر کے ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں, یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, ہمارا قصور نہیں ہے. اندلیب صاحبہ جاتے جاتے ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ کیا سٹا کھیلنا جوا کھیلنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ ایک جواب دے دیجئے. جوا کھیلنا سٹا کھیلنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہے کہ وہ حرام ہے. یس, میں کہہ رہی ہوں حرام ہے. صفحہ نمبر 226 آپ کے قائد نے اپنی کتاب صفحہ نمبر 226 میں لکھا کہ میں نے جوا سٹا کھیل کے قرض اتارا. تو پھر آپ بتا دیجئے کہ یہ کیسا شخص ہے جو پاکستان کے آئین میں پورا اترتا ہی نہیں ہے. دیکھیں, یہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی, یہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی. لیٹ the people of عوام کرے گی, لیکن عوام کے سامنے حقائق آنے چاہیے. عوام کے سامنے حقائق آنے چاہیے. عوام بے وقوف نہیں ہے. ہر بات کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے, اگر ہر بات کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے تو پھر عدالتوں کو بھی چھوڑو, پارلیمنٹ کو بھی چھوڑو, احتسابی اداروں کو بھی چھوڑو, پھر عوام کی عدالت ہے. مینڈیٹ ہے, کروڑ کا مینڈیٹ ہے, تو پھر 18 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کا احترام بھی کرے. وقت آنے دے, جس کی بھی باری ہوگی عوام ووٹ ڈالے گی. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.